جی اب سب سے پہلے تو یہی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جی، چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کروڑوں روپے لے جاتے ہیں. یہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا، یہ جو تھا بندہ ایک، اس نے تو اعتراض کیا کہ اب علم فلکیات ہے، پشین گوئی ہو جاتی ہے، دوربینیں موجود ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فلاں دن کو چاند نکلے گا، تو مولویوں کو اتنے کروڑوں روپے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے آپ نے یہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہم چاند اسی طرح دیکھیں گے جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں نظر آتا تھا. ہاں، بطور معاون ہم جو ہے نا دوربین سے اور سائنسی آلات سے استفادہ کریں گے، لیکن حرف آخر وہ گواہی ہوگی. مثلا کیسے مدد لیں گے کہ دوربین سے دیکھ دیا کہ چاند ادھر ہے، نظر آ گیا. اب ایک بندے کو کہیں گے زمین پر اتر، فلاں جگہ پر پہنچ کہ نبی علیہ السلام کے وقت میں فلاں جگہ پر اس جانب دیکھ، چاند نظر آ رہا ہے. اب فرض کیا دوربین میں نظر آ رہا ہے اور اس بندے کو نظر نہیں آ رہا، روزہ نہیں رکھیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا وقت ہوتا تو پھر روزہ رکھا جاتا نہیں، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا. دوربین میں نظر آ رہا ہے لیکن نیچے آ کر نظر نہیں آ رہا. ہاں، یعنی کہ رہنمائی ہوگی کہ ادھر آنا چاہیے نظر. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں دو دلیلیں ہیں کہ سبب ختم بھی ہو جائے تو بات رہتی ہے. یہ کہتے ہیں جی اب چونکہ اس وقت تو اینکیں بھی نہیں تھی، یہ بھی سائنسی آلات بھی نہیں تھے، تو ٹھیک ہے اب ہے نا تو اینک بھی نہ لگائے، اینک کے بغیر دیکھیں. یہ طنز کرتے ہیں ہم پر، مولویوں پر. تو ہم کہتے ہیں سبب نہ بھی رہے حکم موجود رہتا ہے. یعنی کہ اب وہ سبب موجود نہیں، ہم آلات سے دیکھ سکتے ہیں لیکن حکم موجود رہے گا. کیسے؟ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، تو کیوں کی تھی صفا مروہ کی صحیح ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ رہے تھے نا، تو وہ بھی پھر وہ بے قراری اور بے چینی میں بھاگی دوڑی ہیں نا. تو اب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حاجیوں کے لیے وہ طریقہ باقی ہے. دوسری مثال لے لے، دوسری دلیل لے لے. رمل کرتے ہیں کہ مشرقین میں مشہور ہو گیا تھا جی مدینہ کی آب و ہوا مسلمانوں کو موافق نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو بیمار ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدائی 3 چکر، 3 ہوتے ہیں، 3 تیزی سے کرو. اب وہ سبب نہیں رہا، حکم باقی ہے. تیسری دلیل لے لیں، ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل لے لی کہ نبی علیہ السلام جب غسل جنابت کرتے تو ادھر پانی اکٹھا ہو جاتا، کچی مٹی تھی نا، تو آپ ہٹ کر پاؤں دھوتے تھے. وہ کہتے پکا فرش بھی ہو تو ہم ہٹ کر ہی پاؤں دھوئیں. کیوں؟ سبب موجود نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اور سب سے آخری الزامی بات یہ جو پھر اذان پر بھی توبہ نعوذ باللہ من ذالک ہم لاور ہو جائیں گے، کیونکہ اذان کا مطلب ہے اطلاع دینا. اب تو گھڑیوں سے نیوز سے اطلاع ہو جاتی ہے، تو پھر اب اذان بھی نہ دیں بھی، تام مدد لیں گھڑیوں سے، اذان دی جائے گی. اسی طرح نیچے بندے کی شہادت لی جائے گی اور آلات سے مدد لی جائے گی. حرف آخر وہ ہوگا دیکھنا.